بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرٹا قیدی جو ان عورتوں کے ساتھ آئے تھے ان کی پاک دامنی کی قسمیں کھاتے تھے، لیکن مرٹا کیمپ میں ان متعصب برہمنوں کی ایک خاصی تعداد موجود تھی جو سلطان ٹیپو کے خلاف ایک جذباتی ہیجان پیدا کرنے کا کوئی موقع کھونے کے لیے تیار نہ تھے۔ اب وہ ان عورتوں سے چند من گھڑت داستانیں منسوب کر کے اس واقعہ کو پوری مرٹا قوم کی عزت کا مسئلہ بنانا چاہتے تھے۔ 3 دن بعد میسور کے خلاف جوابی کارروائی کی تجاویز پر غور کرنے کے لیے حیدرآباد اور مرٹا فوج کے رہنما ہری پنت کی خیمے میں جمع تھے۔ اس اجلاس میں ایک انگریز افسر مسٹر ہون بھی موجود تھا جو 2 دن قبل پونا میں ایسٹ انڈیا کمپنی کے ایجنٹ سر چارلس میلٹ سے خاص ہدایات لے کر وہاں پہنچا تھا۔ بلکر نے اس اجلاس کی کارروائی میں حصہ لینے سے انکار کر دیا تھا اور حاضرین مجلس اس کی غیر حاضری بہت محسوس کر رہے تھے۔ ایک مرٹا سردار نے اٹھ کر یہ تجویز پیش کی، کیا بلکر کو منانے کے لیے ایک وفد بھیجا جائے؟ ابھی اس تجویز پر بحث ہو رہی تھی کہ اندور کی فوج کا ایک افسر خیمے میں داخل ہوا اور اس نے کہا، بلکر مہاراج تشریف لا رہے ہیں۔ چند منٹ بعد بلکر خیمے میں داخل ہوا۔ حاضرین مجلس نے ایک دوسرے کی دیکھا دیکھی کرسیوں سے اٹھ کر اس کا خیر مقدم کیا۔ ہری پنت نے اسے اپنے دائیں جانب بٹھانے کی کوشش کی، لیکن وہ اس کی طرف توجہ دیے بغیر چند قدم دور بیٹھ گیا۔ اجلاس کی کارروائی شروع ہوئی اور ہری پنت نے تقریر کرتے ہوئے کہا، دوستو اور بھائیو، ہم جن حالات کا سامنا کر رہے ہیں وہ آپ سے پوشیدہ نہیں، ہمیں فوراً کوئی فیصلہ کرنا چاہیے۔ اگر ہم نے پیش قدمی میں مزید تاخیر سے کام لیا تو دریائے تنگ بھدرا اور دریائے کرشنا کے درمیان ہمارے کئی قلعے دشمن کے قبضے میں چلے جائیں گے۔ ہم نے گزشتہ لڑائیوں میں جو نقصانات اٹھائے ہیں ان کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ برسات کے موسم میں ہمارا رسد اور کمک کا نظام درہم برہم ہو چکا تھا، لیکن اب ہمارے راستے میں وہ دشواریاں نہیں ہیں۔ اب اگر ہم دریائے تنگ بھدرا عبور کر کے جنوب کی طرف دشمن کے لیے محاذ کھول دیں تو اس کے لیے تنگ بھدرا کے اس پار ٹھہرنا مشکل ہو جائے گا۔ برسات کے موسم میں دشمن کی کامیابیوں کا مدار اس کی پیادہ فوج پر تھا، لیکن اب پہل ہمارے سواروں کے ہاتھ ہوگی۔ اگر ہم نے آئندہ چند ماہ مدافعانہ کارروائی پر اکتفا کیا تو اگلے موسم برسات میں ہمارے لیے دریائے کرشنا کے پار ٹھہرنا بھی مشکل ہو جائے گا۔ اگر ہم وقت ضائع نہ کریں تو جنگ کا فیصلہ ابھی ہمارے ہاتھ میں ہے۔ بلکر نے اٹھ کر کہا، مجھے ڈر ہے کہ آئندہ برسات تک اگر ہمیں صرف بازوں پر بھروسہ کرنا پڑا تو دشمن کا لشکر پونا اور حیدرآباد کے دروازوں پر دستک دے رہا ہوگا۔ بھونسلے نے اٹھ کر کہا، بلکر مہاراج آپ کو ایسی گفتگو زیب نہیں دیتی۔ اگر آپ کے پاس کوئی بہتر تجویز ہو تو ہم سننے کے لیے تیار ہیں۔ بلکر نے جواب دیا، میں یہاں کوئی تجویز لے کر نہیں آیا ہوں، میں صرف یہ جانتا ہوں کہ انگریز جن کی شہ پر ہم نے یہ جنگ شروع کی تھی اس وقت کیا سوچ رہے ہیں، وہ ابھی تک میدان میں کیوں نہیں آئے۔ سر چارلس میلٹ نے آپ کے حوصلے بلند کرنے کے لیے اپنا ایلچی بھیجا، وہ کیا پیغام لایا ہے؟ حاضرین مجلس کی نگاہیں مسٹر بون پر مرکوز ہو گئیں۔ وہ اٹھا اور بلکر سے مخاطب ہو کر بولا، یور ہائنس، اگر ایسٹ انڈیا کمپنی نے کوئی وعدہ کیا ہے تو وہ ضرور پورا کیا جائے گا، لیکن آپ کو یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ آپ کے میدان جنگ میں آنے سے پہلے ہم ایک مدت تک تنہا دشمن کے ساتھ لڑ چکے ہیں۔ اب ہمیں دوبارہ میدان میں آنے سے پہلے تیاری کی ضرورت ہے۔
بلکر نے تنزیہ آمیز لہجے میں جواب دیا، تمہاری تیاری اس وقت مکمل ہوگی جب ہماری رگوں سے خون کا آخری قطرہ بہہ چکا ہوگا، پھر تم صرف سلطان ٹیپو ہی سے نہیں بلکہ پونا اور حیدرآباد کی حکومتوں سے بھی اپنی شرائط منوا سکو گے۔ مسٹر میرٹ کئی بار ہمیں یہ تسلی دے چکے ہیں کہ لارڈ کارنواس ایک مضبوط آدمی ہے اور وہ گورنر جنرل کا عہدہ سنبھالتے ہی میسور کے خلاف اعلان جنگ کر دیں گے۔ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ ہمیں کب تک لارڈ کارنواس کی تیاریوں کا انتظار کرنا پڑے گا۔ مسٹر بون نے کہا، یو ہارنس، آپ کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، ہمیں زیادہ دیر نہیں لگے گی۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ لارڈ کارنواس ایک مضبوط آدمی ہے اور وہ سلطان سے نمٹنے کی ہمت رکھتے ہیں، لیکن انگلینڈ میں ایسے لوگ موجود ہیں جو صلح نامہ منگلور کی خلاف ورزی کر کے سلطان ٹیپو سے جنگ چھیڑنے کے مخالف ہیں۔ ان لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے لارڈ کارنواس ایسے حالات پیدا کرنے کی فکر میں ہے کہ میسور کے ساتھ ایسٹ انڈیا کمپنی کی جنگ ناگزیر ہو جائے۔ بلکر نے کہا، اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں صرف معاہدہ منگلور جنگ سے روکے ہوئے ہے اور لارڈ کارنواس یہ معاہدہ توڑنے کے لیے کسی معقول بہانے کی تلاش میں ہے۔ مسٹر بون نے جواب دیا، یور ہائنس، بہانہ تلاش کرنا اتنا مشکل نہیں، لیکن میں آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں کہ ہمیں جنگ کی تیاری کے لیے وقت کی ضرورت ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب تک لارڈ کارنواس جنگ کے لیے تیار نہیں ہوتے وہ سلطان ٹیپو کو اپنی دوستی کا یقین دلاتے رہیں گے، اور جب ان کی تیاریاں مکمل ہو جائیں گی تو وہ کسی نہ کسی بہانے میسور پر چڑھائی کر دیں گے۔ لیکن ہم یہ کیوں نہ سمجھیں کہ جو قوم آج سلطان ٹیپو کو دھوکہ دے سکتی ہے وہ کل ہمیں بھی دھوکہ دے گی، اور جن بہانوں کا سہارا لے کر تم ٹیپو سلطان کے ساتھ صلح کے معاہدوں کی خلاف ورزی کرو گے وہ کسی دن ہمارے خلاف بھی تلاش کیے جائیں گے۔ محفل پر ایک سکوت چھا گیا اور بلکر نے قدرے توقف کے بعد اپنی آواز بلند کرتے ہوئے کہا، بھائیو، میری بات غور سے سنو۔ لارڈ کارنواس ٹیپو سلطان کا دشمن ہے، نہ ہی ہمارے دوست۔ وہ امریکہ میں انگریزوں کی ایک بہت بڑی سلطنت کھو بیٹھنے کے بعد یہاں آیا ہے، اور انگریزوں سے یہاں اس لیے نہیں بھیجا کہ وہ میسور کی سلطنت فتح کر کے ہمارے آگے ڈال دے، بلکہ اس لیے بھیجا گیا ہے کہ انگریزوں نے جو نقصانات امریکہ میں اٹھائے ہیں وہ ہندوستان سے پورے کیے جائیں، اور صرف میسور کی سلطنت یہ نقصان پورا کرنے کے لیے کافی نہیں ہوگی۔ آج اگر میسور کی باری ہے تو کل ہماری باری آئے گی۔ سلطان ٹیپو کے ساتھ انگریزوں کی دشمنی کی وجہ صرف یہ ہے کہ وہ اسے اپنے راستے میں ایک بہت بڑی دیوار سمجھتے ہیں، اور ہمیں ان کا راستہ صاف کرنے کے لیے اس دیوار گرانے کی حماقت نہیں کرنی چاہیے۔ اس دنیا میں اگر کسی کو ایک شریف دوست نہ مل سکے تو اسے یہ تمنا کرنا چاہیے کہ اس کا دشمن شریف ہو، اور سلطان ٹیپو ایک شریف دشمن ہے اس کی شرافت کا۔ اس سے بڑا ثبوت اور کیا ہو سکتا ہے کہ ہماری قوم کی جو بیٹیاں اس کی قید میں تھیں وہ اسے اپنا بھائی اور دیوتا کہتی ہیں اور فخر محسوس کرتی ہیں۔ جب انگریزوں نے میسور پر حملہ کیا تھا تو انہوں نے انت پور کی فتح کی خوشی میں سینکڑوں بے بس عورتوں اور نہتے قیدیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ ہری پنت نے کہا، آپ کے خیالات میں یہ تبدیلی صرف اس لیے آئی ہے کہ ٹیپو نے ہماری عورتوں کے ساتھ شریفانہ برتاؤ کیا ہے، لیکن آپ یہ کیوں نہیں سوچتے کہ یہ صرف اس کی ایک سیاسی چال تھی؟ وہ یہ جانتا تھا کہ اگر ان عورتوں کے ساتھ کوئی بدسلوکی کی گئی تو تمام مرٹھا ریاستوں میں آگ لگ جائے گی، اور ہم اس توہین کا بدلہ لینے کے لیے سرنگا پٹم پہنچنے کی ہمت رکھتے ہیں۔ ایک نوجوان لڑکی خیمے میں داخل ہوئی اور اس نے بلند آواز میں کہا، جو سرنگا پٹم پہنچنے کی ہمت رکھتے ہیں انہیں خطرے کے وقت اپنی بیویوں اور بہنوں کو چھوڑ کر بھاگنا نہیں چاہیے تھا۔ مجلس پر ایک سناٹا چھا گیا۔ چند اور عورتیں خیمے کے اندر داخل ہوئیں۔ نوجوان لڑکی نے آگے بڑھ کر
ایک مرٹا سردار کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، میرا پتی یہاں موجود ہے اور میں یہ اس سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ میں نے کیا پاپ کیا ہے؟ کیا میرا قصور یہ تھا کہ میں ایک عورت تھی؟ بھاگتے وقت اس سے پیچھے رہ گئی۔ میں اور میری بہنیں یہ سمجھتی تھیں کہ ہمارے پتی ان کے ساتھ لڑتے ہوئے مارے گئے ہیں اور ہم ننگے دارون کا ماتم کر رہی تھی۔ سلطان ٹیپو ہمارا دشمن تھا، لیکن اس نے ہمیں اپنے سر ڈھانپنے کے لیے چادریں دیں۔ ہم اس کی قید میں تھے، لیکن محسوس کہ کسی سپاہی کی مجال نہ تھی کہ وہ آنکھ اٹھا کر ہماری طرف دیکھ سکے۔ سلطان ٹیپو نے ہمیں عزت سے یہاں بھیجا، لیکن یہاں پہنچ کر ہم اپنے متعلق بھی نہیں بات کر سکتی۔ میں پوچھتی ہوں کہ تمہاری غیرت اس وقت کہاں گئی جب تم ہمیں دشمن کے قبضے میں چھوڑ کر بھاگ آئے تھے؟ راجہ بھونسلے نے نوجوان لڑکی کے الفاظ سے متاثر ہو کر کہا، بہنوں، تمہیں یہاں آنے کی ضرورت نہ تھی۔ اگر کسی نے تمہارے متعلق کوئی بری بات کہی تو اس نے بڑا پاپ کیا ہے، اور میں اس لشکر کے ہر سپاہی کی طرف سے معافی مانگتا ہوں۔ ایک ادھیڑ عورت نے کہا، مہاراج، ہم اس وقت یہاں سے نہیں ہلیں گے جب تک ہمیں یہ معلوم نہیں ہوتا کہ ہمارے متعلق ہمارے خامدوں نے کیا فیصلہ کیا ہے۔ آپ اپنے آدمیوں کے خیموں میں چلی جائیں۔ اگر کسی کا پتی اعتراض کرے گا تو ہم اس سے نمٹ لیں گے، اور ہماری نظر میں تم سب دیویاں ہو۔ بھونسلے نے یہ کہہ کر آگے بڑھا اور ایک سردار کو ہاتھ سے پکڑ کر بولا، تم کیا سوچ رہے ہو؟ اٹھو، اپنی بیوی کو ساتھ لے جاؤ، ہم جنگ کے متعلق کل سوچیں گے۔ بھونسلے کی تقلید میں باقی سردار اور راجے دوسری عورتوں کے خامدوں کو ہاتھ سے پکڑ کر اٹھا رہے تھے۔ اعتراض کرنے والوں کی زبانیں گنگ ہو چکی تھیں۔ تھوڑی دیر بعد تمام عورتیں اپنے اپنے شوہروں کے ساتھ ان کے خیموں میں جا چکی تھیں۔ پونا اور حیدرآباد کی فوج ابھی حملے کی تیاریاں کر رہی تھی کہ سلطان نے دریائے تنگ بھدرا، آس پاس چند چوکیوں اور قلعوں پر قبضہ کرنے کے بعد بہادر بند کا محاصرہ کر لیا۔ اپنے محلے وقوع اور دفاعی استحکامات کے لحاظ سے بہادر بند کا قلعہ مرہٹوں کا عظیم ترین مسکن تھا، اور سلطان نے اس قلعے پر اس وقت حملہ کیا تھا جبکہ اتحادیوں کی 1,00,000 سے زیادہ فوج صرف چند میل دور پڑاؤ ڈالے ہوئے تھی۔ 8 جنوری 1787 کی صبح میسور کی فوج نے ایک شدید حملے کے بعد اس قلعے پر قبضہ کرنے کی کوشش کی، لیکن دشمن کی شدید مزاحمت کے باعث اسے پیچھے ہٹنا پڑا۔ چند گھنٹے بعد سلطان کا لشکر دوسرے حملے کی تیاری کر رہا تھا کہ اتحادی لشکر کے پڑاؤ سے ایک ایلچی سفید جھنڈا اٹھائے نمودار ہوا، اور سلطان نے اس کے ساتھ صلح کی بات شروع کر دی۔ سلطان نے فوراً جنگ بند کرنے کا حکم دیا، لیکن 4 دن تک اتحادیوں کے ساتھ صلح کی شرائط طے نہ ہو سکیں، اور سلطان کو یہ اندازہ ہوا کہ صلح کی گفتگو شروع کرنے سے دشمن کا اصل مقصد صرف مزید تیاری کے لیے وقت حاصل کرنا ہے۔ چنانچہ 31 جنوری کی صبح میسور کے لشکر نے بہادر بندہ کے قلعے پر دوبارہ گولہ باری شروع کر دی۔ قلعے کا مرہٹا کمانڈر مارا گیا اور سپاہیوں نے بیرونی اعانت سے مایوس ہو کر ہتھیار ڈال دیے۔ بہادر بندہ کا قلعہ ہاتھ سے نکل جانے کے بعد اتحادی کیمپ میں بددلی پھیل چکی تھی۔ ایک راجہ دوسرے راجہ اور ایک سردار کو کوس رہا تھا۔ نظام کے سپاہی مرہٹوں کو اور مرہٹا سپاہی نظام کے لشکر کو کائلی، بے حیائی اور بزدلی کے طعنے دے رہے تھے۔ حیدرآباد اور پونا کے درباروں میں ایسٹ انڈیا کمپنی کے وکیل اتحادی لشکر کے پڑاؤ میں پہنچ چکے تھے اور انہیں یہ سمجھا رہے تھے کہ ابھی تمہارا کچھ نہیں بگڑا، اگر اب بھی تم آپس کے اختلافات دور کر کے متحد اور منظم ہو جاؤ تو جنگ کا پانسا پلٹ سکتا ہے۔ میسور کی فوج اپنے محدود وسائل کے ساتھ چند ہفتوں یا چند مہینوں سے زیادہ تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اگر تم کچھ عرصہ ہمت سے کام لو تو ایسٹ انڈیا کمپنی میدان میں آ جائے گی۔ لیکن فوج کے کیمپ میں بلکر کی طرح کئی اور سردار بھی
اب کھلے بندوں اس قسم کے خیالات کا اظہار کر رہے تھے کہ انگریز ہمارے ساتھ دھوکہ کر رہے ہیں، وہ صرف یہ چاہتے ہیں کہ ہم میسور کو ادموا کر کے ان کے آگے ڈال دیں، لیکن ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ اگر اس جنگ نے طول کھینچا تو ہماری اپنی حالت میسور سے مختلف نہیں ہوگی، پھر انگریز کو اس بات کی پوری آزادی ہوگی کہ وہ ہمارا حلیف بن کر میسور کی سلطنت کا ایک بڑا حصہ اتحاد لے یا ٹیپو کا حلیف بن کر ہمارے خلاف اعلان جنگ کر دے۔ سلطان ٹیپو کو بھی اس بات کا احساس تھا کہ اگر جنگ کی طوالت کے باعث انگریزوں کو تیاری کا موقع مل گیا تو اسے دو محاذوں پر لڑنا پڑے گا، نظام اور پیشوا کو صلح پر آمادہ کرنے کی اب یہی صورت باقی رہ گئی تھی کہ جنگ کو کسی تاخیر کے بغیر ختم کر دیا جائے۔ مرٹا کیمپ کے حالات اس سے پوشیدہ نہ تھے، اس کے جاسوس اسے پل پل کی خبریں دے رہے تھے، چنانچہ اس نے کسی توقف کے بغیر اتحادیوں کے پڑاؤ پر حملہ کر دیا۔ یہ حملہ جس قدر اچانک اور غیر متوقع تھا، اسی قدر شدید تھا۔ بلکر کے سوا جس نے جنگ شروع ہوتے ہی اپنے سپاہیوں کو میدان سے نکال لیا تھا، باقی مرٹا افواج سخت تباہی کا سامنا کر رہی تھی۔ چند گھنٹوں کے اندر میدان صاف ہو چکا تھا اور سلطان کے طوفانی دستے بھاگتے ہوئے دشمن کا تعاقب کر رہے تھے۔ نظام کا لشکر جو اب تک صرف تماشائیوں کی حیثیت میں اپنے حلیفوں کی کارگزاری دیکھنے کا عادی تھا، پہلی بار شیر میسور کی قوت کا صحیح اندازہ کر رہا تھا۔ تہور جنگ میدان سے بھاگنے میں سبقت کرنے کے باوجود یہ دیکھ رہا تھا کہ اس کا یوم حساب شروع ہو چکا ہے اور میسور کی فوج جو اب تک اس کے ساتھ رعایت برتتی آئی تھی، اب نظام کے تمام سابقہ گناہوں کا حساب چکانے کا فیصلہ کر چکی ہے۔ میسور کی افواج نے شام تک اس کا تعاقب جاری رکھا اور رات کی تاریکی میں جب وہ میدان جنگ سے کوسوں دور اپنے بقیہ ساتھیوں کے درمیان کھڑا اپنے نقصانات کا جائزہ لے رہا تھا تو اسے یہ معلوم ہوا کہ توپوں کے علاوہ اس کے اسلحہ، بارود اور رسد کی بیشتر گاڑیاں دشمن کے قبضے میں جا چکی ہیں۔ تھوڑی دیر بعد جب ایک جنگل میں بھونسلے اور ہری پنت کے ساتھ اس کی ملاقات ہوئی تو اس نے انتہائی شکایت کے لہجے میں کہا، مجھے معلوم نہیں تھا کہ مستقبل کے متعلق آپ کے کیا ارادے ہیں، لیکن جہاں تک حیدرآباد کا تعلق ہے میں پورے وثوق کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے لیے یہ جنگ ختم ہو چکی ہے۔ جسونت راؤ نے کہا، میرے دوست بلکر آپ سے زیادہ ہوشیار تھا، وہ یہ بات کئی مہینے پہلے سمجھ گیا تھا جو تم آج سمجھے ہو، اور ہم شاید چند دن یا چند ہفتے بعد سمجھ جائیں۔ ہری پنت نے غصے سے کانپتے ہوئے کہا، ہم اس حملے کے لیے تیار نہ تھے۔ اگر بلکر دشمن کے راستے سے اپنی فوج نہ ہٹاتا تو ہمیں اس صورتحال کا سامنا نہ کرنا پڑتا۔ اب دشمن جس قدر آگے بڑھے گا اسی قدر اس کی مشکلات میں اضافہ ہوتا جائے گا، ہم قدم قدم پر اس کا مقابلہ کریں گے۔ اس فتح کے بعد سلطان نے دریائے تنگ بھدرا اور دریائے کشنا کے درمیان کسی جگہ دشمن کو دم لینے کا موقع نہ دیا۔ تہور جنگ ہر محاذ پر کوسوں دور رہنا پسند کرتا تھا اور مرٹا سپاہی کسی ایک جگہ ہونے کو بجائے منتشر ہو کر بھیڑوں کی طرح میسور کی فوج کے آگے بھاگ رہے تھے۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کے ایجنٹ لارڈ کارنس کو یہ پیغام بھیج رہے تھے کہ اب ہمارے دوست ہمت ہار چکے ہیں۔ پونا اور حیدرآباد کے درباروں میں ہری پنت اور تہور جنگ کے ایلچی یہ کہہ رہے تھے کہ ہم جنگ ہار چکے ہیں۔ اب اگر سلطان کے ساتھ باعزت شرائط پر صلح ہو سکے تو ہمیں اسے بھی اپنی فتح سمجھنا چاہیے۔ اور شیر اپنی کچھار سے بہت دور آ چکا تھا۔ حیدرآباد اور پونا کی طرف یرغال کرنے کے لیے اس کا راستہ کھلا تھا۔ اگر وہ چاہتا تو نظام اور پیشوا کی قوت ہمیشہ کے لیے ختم کر سکتا تھا، لیکن جب انہوں نے صلح کے لیے ہاتھ بڑھائے تو سلطان نے کسی حجت کے بغیر تلوار نیام میں ڈال لی۔ اس لیے نہیں کہ اب اسے ان کی طرف سے کسی شدید مزاحمت کی توقع نہ تھی، اس لیے بھی نہیں کہ وہ مستقبل میں ان کی صلح جوئی اور ارمن پسند پر اعتماد کر سکتا تھا۔
بلکہ صرف اس لیے کہ اس کے نزدیک میسور کے اصل دشمن انگریز تھے اور وہ جنگ کو طول دے کر ایسے حالات پیدا کرنا چاہتے تھے جو ایسٹ انڈیا کمپنی کے جارحانہ ارادوں کے لیے سازگار ہو سکتے ہیں۔ یہ صلح ایک ایسے انسان کی مجبوری جسے گیدڑوں اور گدھوں کا پیچھا کرتے وقت اپنے عقب سے بھیڑیوں کے حملے کا خطرہ ہو۔ کئی برس قبل سلطان ٹیپو کے باپ نے اس وقت تلوار نیام میں ڈال لی تھی جبکہ اس کی افواج مدارس کے دروازے پر دستک دے رہی تھی، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کا عقب نظام اور مرہٹہ حکمرانوں کی سازشوں کے باعث غیر محفوظ تھا۔ پھر سلطان ٹیپو کی زندگی میں بھی ایک مرحلہ ایسا آیا تھا جب انگریز یہ محسوس کرتے تھے کہ اب جنوبی ہندوستان کا کوئی گوشہ ان کے لیے محفوظ نہیں، لیکن پیچھے سے نظام اور مرہٹوں کے حملے کے خدشہ نے اسے بھی انگریزوں کے ساتھ مصالحت پر مجبور کر دیا تھا، اور جبکہ نظام کی ملت فروشی اور مرہٹوں کی وطن دشمنی کا حساب چکانے کا وقت آیا تو اس کے لیے انگریز ایک بڑا خطرہ بن چکے تھے۔ جنگ کے بعد سلطان نے مصالحت کی خاطر جس وسیع القلبی کا ثبوت دیا مرہٹوں کو توقع سے کہیں زیادہ تھی، اور کرشنا کے درمیان بادامی، نرگنڈ اور کٹھور کے علاقے مرہٹوں کو واپس کر دیے، اور مرہٹے اس کے بدلے سلطان کے ساتھ ایک دفاعی اور جارحانہ معاہدہ کرنے پر رضامند ہو گئے، اور نظام کی دوستی حاصل کرنے کے لیے سلطان نے ہدونی کا مفتوحہ علاقہ مہابت جنگ کو واپس کر دیا۔ فرت عصر کی نماز کے بعد ایک کمرے میں قرآن کی تلاوت کر رہی تھی اور جین بیر سین میں ایک درخت کے نیچے مونڈے پر بیٹھی ہوئی تھی کہ اچانک مکان کے بیرونی حصے میں گھوڑے کی ٹاپ سنائی دی اور وہ اٹھ کر دروازے کی طرف بڑھی۔ چند دن قبل سرنگا پٹم میں یہ خبر مشہور ہو چکی تھی کہ جنگ ختم ہو چکی ہے، لیکن قریباً ایک مہینہ سے فرد کے بیٹوں اور لیگرانڈ کی طرف سے کوئی خبر نہ آنے کے باعث وہ سخت مضطرب تھی۔ وہ ابھی دروازے سے چند قدم دور تھی کہ نوکر بھاگتا ہوا سین میں داخل ہوا اور اس نے کہا، میم صاحب وہ آ گئے۔ جین جلدی سے آگے بڑھی اور دروازے سے باہر جھانکنے لگی۔ ڈیوڑی کے قریب لیگرانڈ اپنا گھوڑا ایک نوکر کے سپرد کر رہا تھا اور وہ چند ثانیے آگے بڑھنے یا پیچھے مڑنے کا فیصلہ نہ کر سکی۔ پھر جب لیگرانڈ دیوان خانے کا رخ کر رہا تھا تو وہ اچانک باہر نکل آئی۔ اب اسے اس بات کا احساس نہ تھا کہ وہ جلنے کی بجائے بھاگ رہی ہے۔ لیگرانڈ دیوان خانے کے اندر داخل ہوتے ہی اپنے پیچھے کسی کے پاؤں کی آٹ پا کر مڑا اور اس نے بے اختیار اپنے دونوں ہاتھ پھیلا دیے، لیکن جین اس کی توقع کے خلاف دروازے میں رک گئی۔ لیگرانڈ نے دل برداشتہ ہو کر کہا، جین فوج میں مجھے ترقی مل گئی ہے، کیا بات ہے؟ جین تم اس قدر بادآواز کیوں ہو؟ تم مجھے دیکھ کر خوش نہیں ہوئی؟ جین نے کرب انگیز لہجے میں کہا، آپ اکیلے آئے ہیں، وہ کیوں نہیں آئے؟ کون؟ انور اور مراد؟ اوفو، مجھے معلوم تھا کہ مجھے تنہا دے کر تم اس قدر گھبرا جاؤ گی۔ وہ ایک ہفتہ تک یہاں پہنچ جائیں گے۔ مجھے موسی لالی نے جنگ ختم ہوتے ہی چھٹی دے دی تھی۔ تمہیں انور اور مراد کے متعلق پریشان نہیں ہونا چاہیے، وہ بالکل ٹھیک ہیں، بیٹھ جاؤ، میں تمہارے ساتھ سینکڑوں باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ جین نے کہا، میں ان کی والدہ کو تسلی دے آؤں، وہ بہت پریشان ہے، میں ابھی آتی ہوں۔ جین وہاں سے چل پڑی اور لیگرانڈ زخم خوردہ سا ہو کر ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ چند منٹ بعد جین دوبارہ کمرے میں داخل ہوئی اور اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ لیگرانڈ نے اپنی جیب سے ایک تھیلی نکال کر اسے پیش کرتے ہوئے کہا، یہ لو، ہمیں فتح کی خوشی 2 ماہ کی زائد تنخواہ ملی ہے، اس کے علاوہ مجھے 3 مہینے کی چھٹی ملی ہے۔ انور علی نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ وہ آتے ہی ہمارے لیے علیحدہ مکان بنوانے کا بندوبست کر دے گا۔ جین نے کہا، اسے اپنے پاس رکھیے، میرے پاس آپ کا بھیجا ہوا تمام روپیہ محفوظ پڑا ہوا ہے۔ انور علی کی والدہ
اس بات پر خفا ہوئی تھیں کہ آپ اپنی پوری تنخواہ مجھے کیوں بھیج دیتے ہیں۔ لنگراڈ نے دل برداشتہ ہو کر کہا، جین مجھے احساس نہ دلاؤ کہ میں ایک غریب آدمی ہوں اور تمہیں کچھ نہیں دے سکتا۔ جین نے معذرت طلب نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا اور اس کے ہاتھ سے تھیلی لیتے ہوئے کہا، میرا مقصد تمہیں آرزدہ کرنا نہ تھا، میں صرف یہ کہنا چاہتی کہ تم میری خاطر اتنی تنگی برداشت نہیں کرنی چاہیے۔ انور کی والدہ مجھے اپنے روپے سے ایک کوڑی بھی خرچ کرنے کی اجازت نہیں دیتی۔ لنگراڈ نے کہا، جین اگر پیرس میں مجھے یہ کوئی بتاتا کہ دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں جو ایک اجنبی کو اپنی روٹی کے ہر نوالے میں حصہ دار بنا لیتے ہیں تو مجھے یقین نہ آتا، لیکن میں اب ان پر مزید بوجھ ڈالنا مناسب نہیں سمجھتا۔ ہمیں بہت جلد ان سے اجازت لینی پڑے گی، اور اگر تمہیں میرے لیے درخواست کوئی معنی رکھتی ہے تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمیں انور اور مراد کے یہاں پہنچتے ہی شادی کر لینی چاہیے۔ میں ہر لڑائی سے پہلے یہ سوچا کرتا تھا شاید میں تمہیں دوبارہ نہ دیکھ سکوں۔ مجھے اپنی کم مہنگی کا احساس ہے، لیکن اس کے باوجود میں اس فریب میں مبتلا رہنے کی کوشش کرتا ہوں کہ ہم ایک دوسرے کے لیے ہیں۔ جین نے گردن جھکاتے ہوئے کہا، لنگراڈ میں نا شکر گزار نہیں ہوں اور مجھے اپنے مستقبل کے متعلق تمہارا کوئی فیصلہ ناقابل قبول نہیں ہوگا۔ اور لنگراڈ کی حالت اس بچے کی سی تھی جس کے سامنے کھلونوں کے ڈھیر لگا دیے۔ 20 دن بعد موسی لالی کی قیام گاہ کے قریب ایک چھوٹے سے مکان میں، جو گزشتہ چند برس سے سلطان کی فوج کے یورپین اور دوسرے عیسائی سپاہیوں کے لیے گرجے کا کام دیکھا تھا، لنگراڈ اور جین کی شادی کی رسومات ادا ہو رہی تھی۔ یورپین افسروں کے علاوہ انور، مراد اور ان کے چند دوست اس موقع پر موجود تھے۔ نکاح کی رسم ایک فرانسیسی پادری نے ادا کی۔ دولہا اور دلہن مکان سے باہر نکل رہے تھے تو موسی لالی نے لنگراڈ سے مخاطب ہو کر کہا، لنگراڈ تم بہت خوش قسمت ہو، لیکن ایسی دلہن کے لیے تمہارا کمرہ موزوں نہیں۔ اگر تم پسند کرو تو میں تمہارے ہنی مون کے لیے اپنے مکان کا ایک حصہ خالی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ لنگراڈ نے جواب دیا، شکریہ، لیکن انور علی نے ہمارے لیے ایک علیحدہ مکان کا بندوبست کر دیا ہے اور اب ہم سیدھے وہاں جا رہے ہیں۔ مکان کے باہر 8 کہار ایک کشادہ پالکی کے گرد کھڑے تھے۔ جین پالکی میں بیٹھ گئی۔ انور علی نے لنگراڈ سے مخاطب ہو کر کہا، آپ بھی تشریف رکھیے، یہ پالکی آپ دونوں کے لیے ہے۔ لنگراڈ پیدل چلنا چاہتا تھا، لیکن انور علی اور دوسرے دوستوں کے اصرار پر جین کے ساتھ بیٹھ گیا۔ کہاروں نے پالکی اٹھائی اور انور مراد ان کے ساتھ چل دیے۔ شہر کے کشادہ بازار میں کوئی 8 میل فاصلہ طے کرنے کے بعد ایک تنگ گلی کے سامنے رکے اور انہوں نے پالکی نیچے رکھ دی۔ انور علی آگے بڑھ کر کہا، یہ گلی بہت تنگ ہے، اب آپ کو چند قدم پیدل چلنا ہوگا۔ مجھے افسوس ہے میں کوشش کے باوجود آپ کے لیے کسی کشادہ سڑک پر مکان کا بندوبست نہیں کر سکا۔ لنگراڈ اور جین پالکی سے اتر کر ان کے ساتھ چل دیے۔ جین دلہن کے سفید لباس میں ایک پری معلوم ہو رہی تھی اور گلی سے گزرنے والے لوگ حیران ہو کر اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ انور علی نے ایک موڑ کے قریب رک کر بائیں ہاتھ سے ایک مکان کے کشادہ دروازے کی اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ آپ کا گھر ہے۔ لنگراڈ نے قدرے تذبذب کے بعد کہا، یہ بات آپ کو عجیب معلوم ہوگی، لیکن ہم اسے شادی کی رسم کا ایک حصہ سمجھتے ہیں۔ پھر اس نے کسی توقف کے بغیر اچانک آگے جھک کر جین کو اپنے بازو میں اٹھا لیا اور مکان کے اندر داخل ہو گیا۔ جین نے کہا، خدا کے لیے مجھے چھوڑ دو، اس ملک کے لوگ ایسی حرکات پسند نہیں کرتے۔ سین میں انور علی کا ایک نوکر موجود تھا اور اس کی بدحواسی اور پریشانی قابل دید تھی۔ جین نے کہا، خدا کے لیے مجھے اتار دو، یہ لوگ ہمارا مذاق اڑائیں گے۔ معاف کیجئے گا، پریشان حال نوکر یہ کہہ کر ایک کمرے کی طرف بھاگا
اور پیچھے سے انور علی اور مراد کے کہہ کے جین کو انتہائی ناخوشگوار محسوس ہوئے۔ لیگرانڈ اب بھی اسے نیچے اتارنے پر آمادہ نہ تھا، لیکن وہ تڑپ کر اس کی گرفت سے علیحدہ ہو گئی۔ انور علی نے کہا، جین تمہیں ہماری وجہ سے بدشگونی نہیں کرنی چاہیے۔ میں پانڈیچری میں رہ کر تم لوگوں کی تمام رسومات سے واقف ہو چکا ہوں۔ لیگرانڈ نے خوبصورت 2 منزلہ مکان کا سرسری جائزہ لینے کے بعد